السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے پہلے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا تھا، اور امام مالک کے حالات اور ان کے اساتذہ کرام کون تھے اور ان کے تلامذہ اور ان کی جو کتاب موطا امام مالک کے بارے میں کافی الحمدللہ بات چیت ہو چکی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا کہ تقریباً 60 سال تک فقہ اور درس اور تدریس ماشاء اللہ کا کام جو ہے وہ امت کو استفادہ ان سے ہوتا رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ مدینہ کے پاس آتے تھے اور مدینہ والوں سے استفادے کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہ علم کا مرکز تھا ابھی بھی، اور بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، صحابہ کرام تو زمانے میں نہیں تھے بلکہ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے استفادہ کیا وہ موجود تھے، اور تبع تابعین کا زمانہ چل رہا تھا۔ اور اسی زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خوب درس و تدریس کا عالم جاری تھا ماشاء اللہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری باتوں کے اندر بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھتا اس کے اندر بھی بہت احتیاط فرماتے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو کہتے، دور سے اگر آتا تو کہتے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، کہ ہو سکتا ہے آج میری یہ رائے ہے، کل علم کے اندر اضافہ ہو اور کوئی اور بات آ جائے اور میں اپنی رائے کو بدل لوں تو تم تو وہی بات لے کر چلے جاؤ گے، لہٰذا آپ کے وہاں کے علماء ہیں ان سے ہی استفادہ کرو اور ان سے دین کو سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کے علاوہ بھی بہت ساری تصنیفات ہیں، کچھ رسائل ہیں، کچھ خطوط ہیں جو کہ پھر بعد میں کتاب کی طرح ماشاء اللہ بن گئی۔ تو مولانا حیات خان صاحب، عام جو حضرت کے جو حالات تھے اور اس زمانے میں وہ کون سا زمانہ تھا اور خلافت کی جو چل رہی تھی، تھوڑے سے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی روشنی فرمائیں آپ۔ ضرور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے بتایا نا کہ لاسٹ ہم نے بتایا تھا کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر بنو امیہ کا زور تھا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر سبحان اللہ صحابہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور تقریباً 24-25 سال بعد تک وہ اسلامی حکومت کا مرکز رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب مرکز رہا تو علوم اور فنون کے پہاڑ وہاں تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان یعنی حضرت علی کی خلافت ختم ہو گئی تو بنو امیہ کا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ خلافت تو نہیں بلکہ خلافت شروع ہوئی، تو اس وقت بنو امیہ کا زور تھا، اور ان کے یعنی حکمران ظالم بھی تھے اور اچھے بھی تھے۔ سب سے اچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وہ تھے، اور ان سے قبل جو سلیمان تھے وہ بھی اچھے تھے۔ خیر، مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے بڑے فقیہ تھے نا صحابہ کرام میں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، اور بڑے بڑے صحابہ، جب یعنی اپنے زمانے کے اندر وہ سب سے بڑے فقیہ تھے، جب وہ چلے گئے دنیا سے تو ان کے کام کوئی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو درسگاہیں تھی نا مدینہ منورہ کے اندر وہ قائم تھی۔ جب یہ صحابہ کرام چلے گئے تو ان کے پھر جانشین کون ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانشین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بنی۔ اتنے علوم کے پہاڑ، اور ان کا اچھا تو اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ کے جانشین ہوئے، حضرت ابن عباس ان کے جانشین ہوئے، حضرت ان کے جو بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جانشین ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جانشین کون ہوئے؟ ہم سنتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ وہ ان کے جانشین ہوئے۔ خیر، یہ جو صحابہ کرام تھے ان ہی کے جو جانشین تھے وہ وہاں قائم رہے مدینہ منورہ کے اندر، اور حکومت تو چلتی گئی، لیکن یہ جو حضرات تھے انہوں نے فتاوی کے کام اور درس اور تدریس کے اندر وہ مشغول رہے۔ تو ان لوگوں کے یعنی ایک تو صحابہ کرام تھے، ان کے بعد تابعین تھے، پھر تبع تابعین۔
تو جس طرح میں نے بتایا نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے جان نشین کون ہوئے تبع تابعین میں سے، یہ تو بتاتا جاؤں کہ تبع تابعین کون ہوتے ہیں اور تابعین کون ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایمان کی حالت کے اندر دیکھا اور پھر ان کو موت آئی، تو وہ ہے ایمان کی حالت کے اندر، وہ ہے صحابہ کرام، سب سے بہترین جماعت۔ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ایمان کی حالت کے اندر تو وہ تابعی ہیں، اور جن لوگوں نے ان تابعین کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ تبع تابعین ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تبع تابعین کے زمرے کے اندر آتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جب صحابہ کرام یعنی فوت ہو گئے، ان کے بعد جو تابعین آئے تو تابعین کا یعنی ان کے مدینہ کے علم ان کے پاس آ گیا، تو ان کا بڑے بڑے یعنی نام ہیں، بلکہ یہ جو ساتھ ان کو کہتے ہیں فقہائے سبعہ، مدینہ منورہ کے اندر یہ ایک کونسل تھی جن کو کہتے ہیں فقہائے سبعہ، اور یہ جتنے بھی تابعین تھے انہی کے اندر اس جماعت کے اندر تھے۔ سب سے پہلے سلیمان ابن یسار، پھر نمبر 2 سالم ابن عبداللہ، ان کے بعد سعید ابن مسیب اور خارجہ ابن زید۔ خارجہ ابن زید میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام میں سے زید ابن ثابت یہ ان کے بیٹے تھے، خارجہ ابن زید، اور ابو بکر حارث رحمہ اللہ، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، ابو بکر صدیق ہی کے فیملی کے اندر ان کے پوترے تھے، اور ان کے بعد عبید اللہ ابن عطیہ، ہاں یعنی ان کے گرانڈ سن تھے عبید اللہ ابن عطیہ۔ تو یہ 7 فقی تھے، اور مدینہ منور کے اندر یہ لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے جس طرح ایک کونسل ہوتی، اور جہاں سے بھی یہ سمجھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، مشرق کے اندر امیہ جو خلافت تھی کتنے دور دور، مشرق کے اندر انہوں نے گوئے کہ کہاں کتنے دور چلے گئے تھے، ترکستان، مدینہ سے ترکستان کتنی دور آتی ہے ترکستان، اس کے ساتھ ساتھ کابل یعنی افغانستان خراسان، اس کے ساتھ ساتھ سندھ انڈیا کے اندر، یعنی اسی وقت دے کھونکڈ انڈیا، اتنی بڑی زمین، اللہ کی بڑی زمین۔ آج کل تو انڈیا کتنی بڑی ہے، اس وقت کتنے، یعنی ایک بارڈر تو یہاں چائنا کے ساتھ اور وہاں دوسرا بارڈر روس کے ساتھ، مسلمانوں نے اس کو پورا کانکر کر لیا تھا۔ تو یہ مشرق کے اندر ہے، اور یہ تقریباً کیا، امام مالک کی عمر 93 ہجری وہ پیدا ہوئے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے 11 ہجری، اور یہاں 80، تو تقریباً 60-70 سال کے اندر مسلمانوں نے ایسٹ کے اندر گوئے کہ کابل تک پہنچ گئے تھے، سندھ تک سندھ کو یعنی مغلوب کر دیا، اور پھر یہاں ترکستان، اور مغرب کے اندر افریقہ، پورا افریقہ گوئے کہ اس کا بڑا حصہ، اور پھر افریقہ کے ساتھ اسپین۔ تو اس وقت بھی یہ جو فقہاء سبعہ تھے مدینہ ہی کے اندر رہ رہے تھے، اور درس اور تدریس کا کام یعنی جو وراثت نبی اس کے اندر مشغول تھے۔ تو ان سب کا علم امام مالک کے پاس آ گیا، کیونکہ امام مالک نے ان تابعین کے اکثر سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو دس از the reason why they call امام مالک امام دار الحجرت۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب ہی کے یعنی اس زمانے کے اندر جو ولید بن عبد الملک تھے نا، بنو امیہ کے جو بادشاہ تھا، جن کے یعنی گورنر اسی وقت امام صاحب کے زمانے عراق کے اندر کیا نہ کہ یعنی وہاں حالات خراب تھے، تو ظاہر مدینہ کے اندر کوئی حالات خراب نہیں تھے، اس وقت جو انہوں نے فتوحات شروع کی تھی، اور اس وقت فتوحات ہوئی تھی یعنی الجزائر کے اندر، ٹیونس کے اندر، طرابلس کے اندر، اور آج کل کے جو مراکش ہے اور اسپین ہے، تو امام مالک ہی کی زندگی کے اندر ان جگہوں کو گوئے کہ مسلمان جو فوج تھی انہوں نے مغلوب کر دیا اور غالب آ گئے۔ تو بات عجیب یہ ہے کہ آج تک بھی یہ جو لوگ ہیں نا ان جگہوں کے اندر، ٹریپلی کے اندر اور الجزیرہ کے اندر، اور اسپین کے اندر اور موروکو کے اندر اور ٹیونیزیا کے اندر، یہ اکثر مالکی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں فقہ مالکی کا گوئے کہ کیا کہتے ہیں متبعین ہے، اور امام مالک ماشاءاللہ یعنی اتنے بڑے فقیہ بنے اور اتنے بڑے محدث بنے کہ جو سلاطین ہوتے ہیں نا بنو امیہ کے، ان کی بھی بہت ہی یعنی ان کی عقیدت، ان کے دل کے اندر امام مالک کی بڑی محبت تھی اور بڑا عقیدت ان کے دل کے اندر آ گئی تھی۔ یہاں اتنی بڑی بات تھی کہ وہ جب حج کے دوران جب پوری دنیا عالم اسلام کے لوگ اکٹھے ہوتے تو حکم یہی ہوتا کہ صرف 2 آدمی فتوے دے سکتے ہیں حج کے دوران۔ سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ وہی فتوے دیتے، اور نمبر 2 ابن ابی ذہب، یہی 2 لوگ مفتی تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، ان کے علاوہ کسی اور کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تو ماشاءاللہ تو امام مالک
اپنے پھر یعنی فرماتے ہیں بہت ہی چھوٹی عمر کے اندر میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ میں بڑا چھوٹا تھا جس وقت میں حضرت نافع کے پاس جاتا علم حاصل کرنے کے لیے. نافع کون ہے؟ عجیب. نافع، یہ جو امام نافع ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کیا تھے؟ غلام تھے. عبداللہ ابن عمر کے غلام نافع رضی اللہ عنہ تھے جو تابعین تھے. انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 30 برس وہاں انہوں نے علم حاصل کیا. 30 برس حضر کے اندر، سفر کے اندر، خلوت جلوت ان کے ساتھ ہی رہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کون شخص تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جنہوں نے حضرت عمر کا علم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا. تو صحابہ کرام کے اندر یعنی ایک کہنے والے نے فرمایا کہ صحابہ کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑی تبدیلی آ گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ تبدیلی نہیں. وہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے اور جو سنت تھے سب سے بہترین جاننے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے. ان کے شاگرد خاص حضرت نافع تھے. نافع اور عبداللہ ابن دینار، اور پھر عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے تھے سالم ابن عبداللہ. یہ 3 اشخاص تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا علم لیا، جنہوں نے حضرت عمر سے لیا تھا اور دوسری جگہ سے عبداللہ ابن عباس تھے. تو خیر حضرت نافع کا علم کس کے پاس آیا؟ پھر حضرت نافع کا علم حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. کیا علم؟ کہ حضرت نافع فرماتے تھے کہ میں نے حدیث سنی، بلکہ امام مالک فرماتے ہم کہتے ہیں کہ وہ سلسلۃ الذہب، سونے کی گوئے کی چین اتنی مضبوط کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت نافع سے سنا ہے، اور جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. عجیب. اس کو ہم کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، کہ سونے کی کری، سونے کا پورا چین. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ میں بڑا چھوٹا تھا، کن تو یعنی صغیراً، ان کا ایک خاص مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی چھوٹا تھا جس وقت میں نافع کے پاس جاتا. اتنا چھوٹا کہ میرے ساتھ اور دوست ہوتے تھے، میں ان کے پاس جاتا اور حضرت نافع آتے اور اترتے اور ہمیں حدیث بیان کرتے. اس وقت سے تو تقریباً 14-15 سال حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت نافع کے پاس رہے اور ان سے یعنی علم حاصل کیا، اور بہت ہی عجیب طریقے سے ان سے علم حاصل کیا. اور یہ جو علم تھا پھر اس کا گوئے کہ مرکز اور معدن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ ہی بنے ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے انہوں نے علم کیا حاصل کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے علم قرات حاصل کیا، علم قرات حاصل کیا، اور اس کے اندر بھی مضبوط ترین علم حاصل کیا. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ حدیث اور فقہ وغیرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا. اور جب حضرت امام نافع فوت ہو گئے 106 ہجری کے اندر، تو اس کے بعد حضرت بلکہ 127 ہجری کے اندر حضرت امام نافع فوت ہو گئے. پھر ان کے جو مجلس تھی اور جو یعنی درس تدریس کا کام تھا امام مالک نے سونپ دیا. اور اتنی قبولیت کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنا بھی یعنی جو دین پھیلایا تھا سب لوگ یہاں آتے تھے اور امام مالک رحمہ اللہ سے استفسار کرتے تھے. اور یہی پھر وہ حالت تھی کہ جس وقت ماشاءاللہ امام مالک نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ملاقات کی. یعنی امام ابو حنیفہ کی بات پھر ہو رہی ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ کا عجیب علم پر قربان جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، مولانا صاحب نے یہ لاسٹ ویک بھی بتایا تھا وہ کس طرح کہ میں پھر بتاتا ہوں. یعنی ان کی ذہانت، امام صاحب کی ذہانت، اگرچہ امام مالک کی کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی امام مالک نے اول ملاقات کی امام ابو حنیفہ سے اور فرمائے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ عراق سے ہوں. تو امام مالک نے کبھی ان سے حدیث نہیں لی تھی فرام دا پیپل آف عراق. وجہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں یہاں مدینہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر، تو وہ ان لوگوں سے حدیث لیتے ہیں جو حضرت امام مالک کے نزدیک سکہ نہیں ہوتے ہیں. سکہ یعنی مضبوط، ٹھوسوردی. اور یہ نہیں کہ وہ بھائی وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، بالکل نہیں، بلکہ زہد اور تقوی کے پہاڑ تھے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ زہد اور تقوی صرف کافی نہیں ہے بلکہ سمجھ اور دیانت اور عقل مندی بھی لازمی ہے. فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس یعنی کہ 70 محدثین تھے جو اگر ان کو اتنا بڑا خزانہ بھی مل جائے تو ان کی دیانت اور امانت کے اندر ذرا بھی بال کا فرق نہ آئے، لیکن دیانت کے اندر یعنی ان کے عقل مندی کے اندر ان کو میں کم سمجھتا ہوں، تو ان سے میں نے حدیث نہیں لی. بہرحال جب ملاقات ہوئی امام مالک کے ساتھ تو پھر اہل عراق سے حدیث نہیں لی.
جب ملاقات ہوئی امام صاحب کے ساتھ تو امام صاحب نے تو امام مالک نے فرمایا کہ ابو حنیفہ یعنی آپ کہاں سے ہیں؟ فرمایا کہ میں نانی بتایا، فرمایا کہ میں عراق سے ہوں. تو امام مالک نے فرمایا کہ اہل العراق اہل النفاق، کہ یہ تو نفاق والے ہیں لوگ ہیں، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. تو امام صاحب کی ذہنیت دیکھیں. امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے قرآن شریف کی پڑھنے کی اجازت دیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ امام مالک نے فرمایا کہ آپ قرآن شریف پڑھیں. تو امام صاحب نے عجیب طریقے سے انہی سے بات کہلوائی. تو امام صاحب نے فرمایا، اول بات تو یہ تھی نا کہ امام مالک نے فرمایا کہ اہل العراق اہل النفاق، عراق والے تو ان کے نزدیک منافق کی طرح لوگ ہیں. تو امام صاحب didn't like this and Imam Malik was from Medina. So what Imam Malik, Imam Abu Hanifa did was he made Imam Malik say something about Ahl Medina. And the way he made him say was Imam Malik نے خود کہا. تو امام مالک نے فرمایا امام ابو حنیفہ نے کہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں. تو کیا آیت پڑھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ومن اہل المدینۃ ومن اہل العراق مردوا للنفاق، کہ عراق والے جو لوگ ہیں وہ نفاق پر گوئے کہ سخت ہو گئے ہیں. تو آیت تو یہ تھی نا کہ ومن اہل المدینہ مردوا للنفاق. تو امام مالک نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو غلط پڑھی، ومن اہل المدینہ مردوا للنفاق، کہ مدینہ والے ان میں سے یعنی منافق ہیں. تو انہوں نے تو کہہ دی نا کہ اپنے خود کے شہر کے بنا کہ میں اہل المدینہ. تو امام مالک نے پھر کہا کہ نہیں، ومن اہل العراق مردوا للنفاق، کہ عراق والے وہ منافق ہیں جس طرح امام مالک نے کہا تھا ان کو، حضرت امام مالک ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ. تو امام مالک نے پھر کہا کہ نہیں، ومن اہل المدینہ، یہ آپ صحیح پڑھیں، ومن اہل المدینہ ہے مردوا للنفاق. تو سیکنڈ ٹائم گوئے کہ امام مالک نے اون گول کر لیا تھا. سمجھ آ گئی، ابھی نہیں سمجھ آئی. پھر امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ومن اہل العراق مردوا للنفاق. امام مالک نے کہا کہ ارے ومن اہل العراق نہیں، ومن اہل المدینہ مردوا للنفاق. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ برافل والے سب پاگل ہیں. تو پھر ان کو یعنی کہ جس طرح مجھے 10 ہفتے کے بعد مجھے پھر جو بلائٹ بلب ہوا نا، میں نے جب کو ٹیسٹ کیا، پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، انہوں نے مجھ ہی سے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں یہ کہلوا دیا. تو پھر کہا کہ انت ابو حنیفہ، کہ اب آپ امام ابو حنیفہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں. تو لیکن بعد میں امام مالک امام صاحب کے اسٹوڈنٹ بن گئے تھے. تو عجیب ذہانت. تو چلو 3 مرتبہ کن سے کلوا دیا؟ امام مالک جو علم علوم کے پہاڑ تھے، اتنے یعنی سو انٹیلیجنٹ that he wouldn't take people's ادھر محدثین وہ بڑے بڑے امام تھے ان کی حدیثیں لیتے. لیکن اس کے باوجود امام صاحب نے اس طرح توریہ کیا کہ امام مالک سے بھی یہ اور اتنی پھر یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے حضرات نے یہ یعنی کہ فرمایا تھا کہ درس کی مجلس کے اندر اتنا اہتمام ہوتا کہ بے شک بادشاہ کیوں نہیں آ گیا، بھائی نیچے بیٹھو، اور علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے. عجیب. یہ نہیں کہ اب آپ بادشاہ ہیں تو آپ کے لیے جو ہے اسپیشل ہم مطلب کہ کرسی رکھیں گے اور مسند آئے گا اور آپ بیٹھ کر جو ہے آرام و آرائش کے ساتھ علم حاصل کریں گے. لیکن جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تو وہاں رہے تھے امام صاحب، تو جب وہ آتے تو ان کے لیے جو ہے خود امام مالک رحمۃ اللہ کھڑے ہوتے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے بچھونا بچھاتے اور پھر کہتے حضرت تشریف رکھیں. اللہ اکبر. تو کسی نے یہ دیکھا اور کہا تو مطلب کہ تھوڑا وہ اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ کہ کوئی تھوڑی زیادہ ہی آپ ان کی عزت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے مقام کے مطابق اس کی عزت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. جی. انزل الناس منازلہم. اللہ اکبر. تو اتنا مطلب کہ ادب و احترام رکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ سبق ایک سکھانا تھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت سارے قصے ہیں، اس کے اندر ایک شاگرد ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی عشاء کے نماز دیکھا کہ دونوں بزرگ مسجد کے اندر ہی ہیں اور ابھی نکلنے والے تھے مسجد سے. تو ایک مسئلے کے اندر بحث ہو گئی، اور وہ بحث اتنی کوئی مزیدار تھی کہ ہر ایک فریق بڑی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کرتا، اور دوسرے جو ہیں پھر وہ اپنی رائے کو پیش کرتے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی جو آپ نے کہا وہ غلط ہے، ایسے ہے، یا میں مسئلہ ایسے سمجھا ہوں. نہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ. اور وہ یہ مکالمہ ان کا چلتا رہا، وہ حدیث پیش کرتے رہے، یہ حدیث پیش کرتے رہے، اور کسی ایک مسئلے کے اندر، کسی فقہی مسئلے کے اندر بحث چلتی رہی. اور کہتے ہیں کہ اذان فجر ہو گئی اور یہ بحث ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی. تو اس سے ایک تو ان کا ادب و احترام اور ان کی علمی جو منزلت ہے اور جو ان کا درجہ ہے، اللہ اکبر،
کہ کتنا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا، اور اس کے باوجود عاجزی بھی. یہ نہیں کہ علم ہے اور میں حق پر ہوں تو میری ہی بات صحیح ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ مطلب کہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی مناظرہ، یعنی یہ مناظرہ ہی تھا، اصل مناظرہ یہی تھا. اور یہی ہمیں سیکھنا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کوئی یعنی تان تشنی نہیں تھی، کوئی بعد میں جو ہے بعد میں یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی مالک نے جو ہے وہ یہ بات کہہ دی، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسی یعنی کہ غیبت فرمائی، نعوذ باللہ. یعنی کہ ایسے مخلص لوگ تھے اور یہ واقعی اہل علم تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس کا اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ان ہستیوں کے ساتھ کل قیامت کے دن حشر فرمائے. آمین. تو مولانا عبد الباسط صاحب کو اسی طرح ہی کچھ ماشاءاللہ ان کے اخلاق اور کچھ قصے وغیرہ ہو جائیں انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام کے خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. یہ ہمارے اسلاف جو مقدس ہستیاں گزری ہیں، بہت سارے بزرگ اور مقدس ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کے حالات زندگی کو اس مبالغہ آرائی سے پیش کیا گیا کہ ان کی اصل زندگی اور اصل ان کا چہرہ جو ہے وہ چھپ گیا اور مبالغہ آرائی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس طرح کی چیز ہمیں نہیں ملی، اور جو کچھ بھی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. سب سے پہلے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر حب رسول بہت زیادہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ ادب فرماتے تھے. جب آپ کا نام مبارک آتا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اور ساتھیوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ جن مقدس روحوں کا سے میں نے استفادہ کیا ہے ان کی حالت اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی. اور پھر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اس کے اندر بھی وہ درجہ تھا کہ بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو شمار ہے وہ عباد زمانہ میں ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے. جب بھی درس وغیرہ سے فرصت ملتی تو اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے. اور ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ گھر کے بارے میں، گھر کی زندگی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کا مصحف ہوتا تھا اور ان کی تلاوت ہوتی تھی. یعنی قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتے، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی اس کے مفہوم، اس کے معانی اور اس کے مضامین جو ہے ان پر بھی غور ہوتا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے بھی منقول ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے کا جو پہلا دن ہوتا تھا، بلکہ ان کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ شب جمعہ کو وہ عبادت میں مشغول رہتے اور پوری رات عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ابن ابی یونس سے روایت ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مہینے کی پہلی تاریخ کو شب بیداری فرماتے تھے. اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا بھی بہت زیادہ ادب فرماتے تھے کہ جس مقام پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں شور و غل کو بالکل ناپسند فرماتے اور اس کو گستاخی سمجھتے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے زبان پر، یعنی اس وقت تک زبان تک پر نہیں آتا تھا، یعنی اس وقت تک اس کو بیان نہیں کرتے تھے جب تک وضو یا غسل نہ کر لیتے، بلکہ اس کے لیے تو خاص اہتمام کرتے کہ اچھی، اور ان کے لیے جب حدیث کا درس دینے لگتے، حدیث کے درس کے طرف متوجہ ہوتے، وضو فرماتے یا غسل فرماتے، اور پھر بہت قیمتی لباس پہنتے، بہت قیمتی لباس پہنتے. کیونکہ آج جس وقت بادشاہان ادھر ادھر جاتے ہیں اور کسی محفل کے اندر، یا کوئی آدمی کسی بادشاہ کی محفل کے اندر جا کر شریک ہوتا ہے، وہ اپنے ہاں بہت عمدہ سے عمدہ کپڑا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کا درس دینے لگتے تو عمدہ لباس، عمدہ پوشاک، اور ویسے بھی ان کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ نفیس تھے، نفاست کو پسند کرتے تھے، صفائی کو پسند کرتے تھے. اور پھر خصوصاً جب یہ خوشبو کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے،
اور خصوصاً جب حدیث کا درس دینے لگتے تو اس وقت تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ اس طرح جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اسی طرح آپ کے شہر کے ساتھ مدینہ منورہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ یعنی سوائے حج کے مولانا نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ سوائے حج کے سفر کے مدینہ سے باہر سفر نہیں فرمایا، یعنی مدینہ کے اندر رہنا ہی پسند فرمایا۔ وقت کے خلیفہ منصور نے بھی مدینہ منورہ چھوڑ کر بغداد کے اندر سکونت اختیار کرنے کی درخواست کی تو اس کو رد کر دیا، انکار کر دیا صاف۔ اور اس طرح وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ جو ہے مہدی نے 3000 درہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجے اور فرمایا کہ اور درخواست کی کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر آپ بغداد تشریف لے آئیں اور یہاں اپنی سکونت اختیار کر لیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیا بھیجا کہ آپ کے 3000 درہم جو ہے یہ وہ اشرفیاں جو ہیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں، چاہیں تو ان کو واپس منگوا لیں یا لے جائیں، لیکن میں مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور مدینہ منورہ کے ادب کے بارے میں ایک اور ان کی عادت مبارکہ ملتی ہے کہ بہت زیادہ ان کے استبل میں گھوڑے اور خچر تھے سواری کے لیے، تو مدینہ کی گلیوں میں کبھی بھی گھوڑے اور یا خچر پر سوار نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس مقدس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، میں اپنے گھوڑے یا خچر کی یعنی قدموں سے، اس کے سموں سے اس زمین کو روندوں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کمال ادب تھا۔ اسی طرح فیاضی اور سخاوت، یعنی ہمارے اسلاف کے اندر تو یہ عادت تھی، یعنی فیاضی ان کے اندر تھی اور اپنے مال کو یعنی اللہ کے راستے میں بہاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ پر یعنی اشرفیاں، درہم و دینار ان کی بارش کر دیتے تھے اور ان کو نوازتے تھے۔ اور اس طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت زیادہ فیاض تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 11,000 درہم جو ہے وہ ہر سال دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان کے استبل کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے ان کو اپنا استبل دکھایا، انہوں نے بعض گھوڑوں کی تعریف کی، یہ گھوڑے بڑے اچھے ہیں۔ تو عرب نسل کے گھوڑے جو ہے، آج جس طرح کی گاڑیاں اتنی قیمتی ہوتی ہیں، عرب نسل کا گھوڑا جو ہے وہ اسی طرح ہوتا تھا۔ تو تعریف کی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیاضی کے طور پر ان کو پورا استبل ہی نظر کر دیا، سبحان اللہ، نذرانے کے طور پر دے دیا۔ اللہ یہ ان کی فیاضی تھی۔ اس طرح مہمان نوازی کے اندر بھی ایک مثال تھی کہ عرب کے اندر ویسے بھی عرب کی مہمان نوازی جو ہے وہ مشہور ہے، لیکن خود کوئی مہمان آتے تو خود ان کی مہمان نوازی فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے علم حاصل کرنے کے لیے، جب ان کے پاس اترے تو وہاں خود ان کے لیے پانی کا انتظام، خود ان کے لیے کھانے کا انتظام، یعنی تمام انتظامات جو ہے وہ ذاتی طور پر خود فرمائے۔ تو اس طرح طبیعت کے اندر بہت زیادہ استقلال تھا طبیعت کے اندر۔ تو یہ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب کوفہ کی مسجد کے اندر خارجی اپنے تلواروں سے لیس ہو کر داخل ہوئے، تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں پہ ٹھہرے رہے اور وہاں سے نہیں تشریف لے کے گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بے خبری میں اپنا موزہ یعنی پہن لیا اور اس کے اندر بچھو تھا، تو وہ جب پہن لیا تو پھر درس کے مجلس کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں درس کے اندر مشغول ہو گئے۔ وہ بار بار ان کو ڈستا تھا، لیکن کوئی ذرا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، اور لکھا ہے کہ 70 دفعہ اس نے ڈنگ مارا ہے، 70 دفعہ ڈسا لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ بھی متغیر ہو رہا تھا اور یہ کیفیت تھی؟ تو پھر پتہ چلا کہ ان کے موزے کے اندر وہ بچھو تھا جو ان کو ڈس رہا تھا۔ تو یہ استقلال بھی تھا، اور دو چیزیں، استقلال طبع بھی، اور دوسرا اس حدیث کا ادب بھی کہ میرے اس تکلیف کی وجہ سے یہ درس جو ہے وہ مخل نہ ہو، اس کے اندر خلل نہ آئے۔ اس طرح بہت ساری خصوصیات، بہت ساری ان کی عادات ہیں یعنی ان بزرگوں کی۔ تو ان بزرگوں کی عادات اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انہوں نے لی ہیں، اور سنت پر عمل کرنے، ہر سنت پر عمل کرنے کی خواہش، اور ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے لی،
اور اس پر عمل کرتے رہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم اپنے اسلاف کے مطابق اگر عمل کریں گے، آج کی بھی کئی لوگ ہمارے لیے نمونہ بن جاتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ جو جاننے والے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، نذیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا عادت دیکھی تھی کہ ابھی آخری عمر کے اندر وہ چل نہیں سکتے تھے، یعنی لاٹھی لے کر 4-5 مقامات پر دیوار کا سہارا لے کر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے، پھر تھوڑی طبیعت سنبھلتی لیکن مسجد جا کر نماز ادا کی. اللہ اکبر. تو آج کے بزرگوں کے اندر بھی یہ آیات نظر آتی ہیں کہ وہ عمل کرنے والے بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ، بہت اہم اور قیمتی باتیں آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو لباس کی جو بات ہے، تو اس میں بعض لوگوں نے ان کو پھر لوگ جیسے اس زمانے میں ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں تو ظاہر اس زمانے میں بھی کرتے تھے. یہ تو زمانہ ظاہر ہے آج بھی انسان وہی ہیں اور اس زمانے میں وہی انسان تھے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ کوئی زیادہ ہی مطلب ٹپ ٹاپ رہتے ہیں اور خوشبو وغیرہ استعمال کرتے ہیں. بڑے اچھے انداز سے پوچھا انہوں نے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میری ملاقات ایک تو سلاطین وغیرہ کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے ایک یہ بات فرمائی کہ میں نے بہت سارے اہل علم کو دیکھا اور ان کو خوش پوشاک پایا کہ وہ کپڑے وغیرہ اچھے مطلب کہ پہنتے تھے. اور امام مالک کے بارے میں یہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے عود استعمال کرتے تھے. جس گلی سے گزر جاتے وہاں پر پتہ چلتا کہ امام مالک یہاں سے گزرے ہیں، اتنی عود کی خوشبو جو ہے وہاں پر پھیل جاتی اور مہک جاتا. تو اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی اور یعنی کہ صاف ستھرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ صاف صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. ایسا نہیں کہ آدمی سے جو ہے مطلب کہ بدبو آ رہی ہو. اکثر ایسے کبھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور مطلب کہ نماز کے اندر جو ہے وہ توجہ آدمی کی نہیں رہتی کہ سامنے والا جو آپ کے ساتھ جو پڑوسی آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ مطلب کہ اس سے جو ہے تعفن اور بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے یعنی کہ جتنی بھی آدمی کر سکتا ہے اس کے اندر جو ہے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. مسلمان جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور صاف صفائی کا جو ہے یہ خیال رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور ایک مرتبہ امام صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر انسان کے اندر دیکھیں. تو اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. کوئی ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا، یعنی کہ ملینز کا وہ مالک ہے، لیکن ایک تو 200 پاؤنڈ کی وہ گاڑی چلا رہا تھا اور بالکل اس کے لباس کو آپ دیکھیں تو ایسے لگے بیچارہ یہ مطلب کہ کوئی منیمم آورز پہ کام کرنے والا کوئی مزدور ہے. تو مطلب کہ ایسی حالت جو ہے اپنی نہیں رکھنی چاہیے. اور پھر اسی حالت میں دنیا سے بھی چلا گیا. بہرحال مال اس کا جو ہے وہ اس کی نسلیں جو ہیں ابھی استعمال کر رہی ہیں تو اس سے فائدہ، لیکن خود تو کوئی فائدہ اٹھایا نہیں اس نے. جی بالکل بالکل. کپڑے معمولی تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو دیا تھا. نبی انہوں نے عاجزی کی وجہ سے یہ اختیار کیا ہوا تھا. تو نبی فرمایا کہ نہیں، اللہ کی نعمت کا اثر جو ہے آپ کے جسم پر بھی نظر آتا ہے. اور سورۃ دہا کے اندر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ نبی کریم سے ہم کو بھی اللہ فرمانے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں آپ ان کو بیان کریں. تو ظاہر بات ہے اللہ نے کسی کو اگر مال دیا ہے تو وی شوڈ شو دی اپریشیشن کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. ورنہ آپ کی بات صحیح ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مال بہت سارا ہوتا ہے لیکن ان پر اگر آپ دیکھیں تو یو گورن گیس، تو یہ بھی اللہ کی گوئے کہ ناشکری ہی ہو رہی ہے. تو بتاتے جاؤں کہ امام مالک رحمۃ اللہ پھر یعنی تقریباً آخر عمر کے اندر بہت بیمار اور ضعیف ہو گئے تھے. اور یعنی تقریباً ہم نے بتایا کہ 62 ایئرز 62 سال امام مالک نے حدیث کی یعنی کہ عجیب طریقے سے تعلیم دی. تو پیدا ہوئے تھے امام مالک، میں نے پہلے بتایا 93 ہجری کے اندر صحیح قول کے مطابق، اور ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر کیا تھی 86 سال. 11 ربیع الاول 179 ہجری کے اندر امام مالک رحمہم اللہ آپ نے محبوب یعنی جو طلحہ مرزا کے سامنے آخری یعنی سانس لے کر اس دنیا سے چلے گئے. اور اللہ اکبر پوری دنیا اسلام کے اندر ایک عجیب یعنی قسم کی بجلی کا وار ہو گئی. لوگ اتنے سفیان بن عیینہ کو گوئے کہ وہ بات ہی نہیں کر سکے. ان کی زبان کے اندر جتنے وہ شک ہو جاتا ہے، یہ couldn't speak، زبان ہی بند ہو گئی
کہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے آدمی دنیا سے چلے گئے ہیں. حضرت حماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو استاد تھے ان کا بھی عجیب پڑھنے کی بات کہ دنیا کے دین کے رکن میں سے ایک رکن آدمی چلے گئے. تو یہ بھی بتانا چاہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ جب حکومت ان کی میں نے بتایا تھا کہ بڑے عقیدت مند تھی، اس کے باوجود امام مالک would speak the truth. یہ نہیں کہ یعنی مختلف مسائل کے اندر چلو حکومت کو خوش کر دوں، نہیں. اس وقت بھی امام مالک نے بالکل صحیح بات کہی اور کوری بھی انہوں نے لیے مدینہ کے جو اس وقت والی تھے. خیر آخر وقت جب ان کی دنیا کے یعنی چھوڑنے کا وقت آ گیا تو والی مدینہ بھی ان کی نعش مبارک اٹھا کر ان کے پیچھے یعنی عام آدمی کی طرح چل کر ان کو جنت البقیع کے اندر ان کو مدفون کیے. جنت البقیع کے اندر اللہ اس زمانے کے اندر کون مدفون تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام جو دنیا کے پہلی منزل سے چلے گئے تھے اور اب آخرت کے یعنی برزخ کے اندر مدفون ہیں. تو وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو انہی بڑے بڑے اماموں کی عزت اور یعنی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ماشاء اللہ. تو یہ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی مطلب یہ بزرگ تھے اس زمانے کے اندر، ان کے جنازے بھی ایسے ہوئے سبحان اللہ کہ کتنے مطلب کہاں سے مخلوقات یعنی اتنے لوگ جمع ہو گئے اور جنازے کے اوپر. اللہ اکبر. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آج ناظرین کرام آپ کے سامنے ہم نے حالات رکھے. امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک وہ شخصیت اور ہستی ہیں جن کو آج جن کے متبعین بہت سارے ہیں ماشاء اللہ. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 4 ائمہ اربعہ جو کہ مشہور ہو گئے، اور ائمہ کرام تو بہت سارے تھے، علماء کرام بہت سارے تھے اور ان کے متبعین بھی بہت سارے تھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ ایسے ہیں کہ جن کے متبعین آج بھی آپ کو ملیں گے اور بڑی وافر مقدار کے اندر. مالکی فقہ جو ہے وہ زیادہ تر یہ نارتھ افریقہ اور عرب ممالک کے اندر بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور علماء مالکیہ ماشاء اللہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی غالباً نہیں، وہ تو شافعی المذہب تھے. بہرحال بہت سارے مالکی مذہب کے علماء کرام گزرے ہیں، اور جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یعنی ڈائریکٹلی یا پھر ان کے ہی شاگردوں سے، اس لیے ان کے بھی بہت سارے شاگرد گزرے تھے یعنی کہ حدیث کے اندر بھی، اور اسی طرح جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ پھرے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ماشاء اللہ تقسیم ہوئے. اور جیسے مولانا نے بھی فرمایا تھا کہ اس زمانے کے اندر ہی یعنی تابعین کے زمانے کے اندر ہی دنیا کے بہت سارے حصے کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، اور یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانی تھی. اور پھر اس کے بعد کے مسلمان، اور یہ جو ایک لفظ ہے نا کہ کونکر کیا، مطلب کہ قبضہ کر لیا، قبضہ کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جب پہنچے تو انہوں نے یعنی کہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تم مطلب کہ عجیب لوگ ہو کہ نہ ہمیں کوئی قتل کیا، نہ ہماری عزت لوٹی، نہ ہم سے جو ہے مال غصب کیا تم، اور پھر یعنی تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں حکومت بھی تمہیں یعنی مبارک ہو اور سارا مال و دولت بھی تمہیں مبارک ہو، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم بس اسلام کا جو پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ، اور آخرت کا جو ہمیشہ کا جو مراحل آنے والے ہیں اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر تم بھی کامیاب ہو جاؤ. ہم بس یہ چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو لوگ مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے جو ہے آداب اور ان کی رفعت اور ان کے جو ہے ماشاء اللہ یہ چیزیں دیکھ کر، عبادات دیکھ کر فوج در فوج جو ہے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے کہ قتل و غارت ان کے اندر، ظلم و ستم ان کے اندر، نہ مطلب کہ کھانے کے لالے پڑے ہوتے ان کو، اور اس یعنی کہ کوئی نظام نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لایا ہوا جو دین ہے، جو اللہ کی طرف سے جو آیا ہے، اس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے. جب لوگوں نے یہ دیکھا، اور آج بھی جو لوگ کامیاب
ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے استاد ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ نظام محمدی جس قوم کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر کامیاب کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اور آج کے اس پروگرام کو یہیں ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.